تحریک منہاج القرآن کے بانی و سرپرست اعلیٰ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب جنگ عوامی عدالت میں روزنامہ جنگ لاہور کے زیر اہتمام یہ پروگرام جنگ فارم ہال میں منعقد ہوا۔ پروگرام کے میزبان جناب اجمل ستار ملک صاحب تھے، جبکہ بکلائے استغاثہ میں سید ذاکر حسین شاہ صاحب ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، مولانا امیر حسین گیلانی صاحب ڈپٹی سیکریٹری جنرل جمعیت علماء اسلام، مفتی غلام سرور قادری صاحب مشیر وفاقی شرعی عدالت تھے، جبکہ جوری میں جسٹس ریٹائرڈ خلیل الرحمان صاحب اور سید عبد الرحمان بخاری صاحب شامل تھے۔ تحریک منہاج القرآن کے بانی و سرپرست اعلیٰ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے وکیل صفائی کی حیثیت سے بکلائے استغاثہ کے اعتراضات کا جواب دیا۔ بکلائے استغاثہ کے الزامات اور جناب ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے بحیثیت وکیل صفائی جوابات کی روشنی میں جوری نے جنگ عوامی عدالت کا فیصلہ سنایا۔ جنگ عوامی عدالت کی تمام کارروائی سماعت فرمائیے۔ وفاقی شرعی عدالت کے ایڈوائزر مفتی غلام سرور قادری صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں۔ اور یہاں تک کہ خوشی اور کامیابی کے بہت ٹھنڈوں نتیجے گئے، اور اس کے علاوہ یہ بھی آپ نے فرمایا کہ عوامی تحریک کے جو نام میں نے رکھا ہے اس کی منظوری بھی میں نے مدینہ شریف میں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لی، یہاں تک کہ آپ نے چبوترے میں بیٹھ کر اپنے ساتھیوں سے مشورے کیے، اور پھر یہاں سے قافلے وہاں مدینہ شریف میں پہنچے۔ وہاں آپ نے کہا کہ مجھے نبی پاک اسلام کی بارگاہ میں مجھے وہاں سے خوشخبری ملی ہے کہ میری عوامی تحریک جو ہے کامیاب ہوگی، پہلے تو پہلی مرتبہ ہی ہم اقتدار میں آ جائیں گے، اگر نہ آئے تو اس کم از کم 50% سیٹیں تو ہم ضروری حاصل کریں گے، اور حضور کی طرف سے مجھے اجازت ملی ہے۔ یہ خواب آپ نے بیان فرمایا، یہاں تک کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ کراچی میں حضور تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا میں تمام علماء سے ناراض ہوں، میں صرف آپ سے راضی ہوں۔ وہ بھی کریں گے، نہ آپ ان کے حوالے سے کریں نہ ان کے حوالے سے کریں، خواب بالکل اپنی جگہ امکان ہے، درست ہو سکتے ہیں، اس لیے جتنی بات ہے اس کو اتنا رہنے دیں، کم از کم اتنا پتہ چلے کہ یہاں حاضرین عقل و شعور والے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ اس قابل ہی نہیں تھے کہ یہ اس قسم کے مقدمہ استغاثہ اور مقدمہ صفائی کو سمجھ پاتے۔ اپنے عقل و شعور کو قائم کیجئے تاکہ آج کا یہ مقدمہ قوم کی عدالت میں کسی نتیجے پر پہنچ سکے، آپ کی بے شعوری کی نظر نہ ہو جائے۔ میں صفائی میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو باتیں ہم نے نہیں کہی تھی کہ ہماری طرف منسوخ کیوں کی گئیں، یہ پروپیگنڈا اس تحریک منہاج القرآن کے خلاف اور میرے خلاف کیوں ہوا، وہ وہی اٹھان تھی، وہ دور اٹھان تھا جس سے بہت سے لوگ ذرا خفا ہوئے اور جن کو پسند نہ تھی۔ اس اٹھان کے ضمن میں میں اس خط کی ایک عبارت ایک جملہ پڑھ رہا ہوں، محترم وکیل استغاثہ نے وہ خط لکھا ہے 4/5/87 کی تاریخ۔ لائق کے ساتھ احترام عمدۃ الاسخیاء مفتی مولانا مفتی غلام سرور قادری صاحب، وہ لکھتے ہیں میاں نواز شریف کے والد گرامی کو، لائق کے ساتھ احترام عمدۃ الاسخیاء محب العلم والعلماء حضرت الحاج میاں محمد شریف صاحب چیئرمین اتفاق گروپ مد ذلہ العالی۔ یہ خط لکھ کر اس میں لکھتے ہیں، صرف ایک جملہ پڑھوں گا، وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے محبوب وزیر اعلیٰ، ہم یہاں شدت سے وہ لکھتے ہیں کہ یہ کیوں طاہر القادری یا تحریک منہاج القرآن کے خلاف جو ہے پورا محاذ خوابوں کا منسوخ کرنا اور ایک پورا ماحول کریٹ کر دیا گیا، یہ اس کا سبب کیا منسوخ کرنا اور ایک پورا ماحول کریٹ کر دیا گیا، یہ اس کا سبب کیا تھا؟ صرف ایک جملہ سبب بتا دے گا۔ فرماتے ہیں کہ ہم شدت سے محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے محبوب وزیر اعلیٰ، اس وقت نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے، صرف ایک ہی شخصیت کے پروانہ ہو کر رہ گئے ہیں جس کا نام محمد طاہر القادری ہے، اور ہم سے فون پر بات کرنے کے بھی روادار نہیں۔
یہ 5-4 صفحے کا لمبا خط ہے، میں نے ایک جملہ پڑھا میں کون کو گمراہ کیا گیا؟ جو شخص حضور علیہ السلام کی طرف جھوٹا خواب منسوب کرے وہ بے ایمان، وہ جہنمی اور وہ دوزخ کا ایندھن ہے، بلکہ مسلمان ہی نہیں رہتا۔ جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمائی ہو خواب میں، اور وہ کہے کہ مجھے خواب میں حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا، بس اتنا جھوٹ منسوب کرنا بصورت خواب، وہ شخص جہنم کا ایندھن ہے اور بے ایمان ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی مسلمان شخص اور پھر کوئی دین کا طالب علم اس سے ایسی توقع کرنا، ایسا گمان کرنا، اس کے لیے بڑی احتیاط اور تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایک میں آپ سے کہتا ہوں اس کے سوالوں کا میں یہ کہنا میری گردن اڑا دو، ویڈیو کیسے آپ رسول اللہ کے مطابق کیا اس سے کو آپ میں محترم جج صاحب کے لیے ایک جملہ بولنا چاہوں گا۔ میری ایک کیسٹ ہے، میں کیسٹ آج ساتھ لایا، میں اس کیسٹ کو جوری کے سامنے پیش کرتا ہوں، ٹی وی لگا کے اس کو پورا سن لیا جائے رات کو بیٹھ کر، میں اپنے کلمات کو دہرا رہا ہوں، ریکارڈ ہو چکے ہیں، وکیل استغاثہ کے کلمات اب بدلے نہیں جا سکتے، وہ ریکارڈ ہو چکے ہیں، جو جو کلمات اور الفاظ منسوخ کیے، اگر وہ کلمات میری زبان سے وہ مل جائیں جن کو میں نے کوٹ کیا، علماء سے ناراضگی کی بات کو چھوڑ کر، وہ ایک الگ بات، اس پر میں نہیں کہہ رہا، وہ سارے کیٹ کے لیے جو کچھ کہا گیا، اگر وہ کلمات میری زبان سے ثابت ہو جائیں، میں ریپیٹڈلی کہہ رہا ہوں، جیوری فیصلہ تو کیا کرے گی، میرا سر میری گردن کو اڑا دیا جائے۔ یہ کیسٹ میں پیش کر رہا ہوں، اور اس کے جواب میں صرف اتنی درخواست کروں گا، اختلاف علمی طریقے سے، حقائق کے طریقے سے ہو، مگر جہاں ایمان کا مسئلہ آئے، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کا معاملہ آئے اور اتنا بلند پایا نسبت کا معاملہ آ جائے، وہاں آدمی براہ راست بہتر ہے کہ اس شخص سے خود پوچھ لے کہ آپ نے یہ بات کہی یا نہ کہی، اور اس پر اعتماد کرنا اور احتیاط سے کام لینا بڑا بہتر ہوتا ہے۔ میں اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے جس پر میں نہیں گیا، میں نے تو ان میں سے کچھ بھی نہیں کہا، اگلی بات کہنا چاہتا ہوں، میں نے تو ان میں سے کچھ بھی نہیں کہا اور منسوب ہو گئے، اور فاضل وکیل استغاثہ جنہوں نے یہ خواب منسوب کیے میری طرف، جھوٹے خواب منسوب کیے کہ جو نہیں کہے گئے تھے، ان کا اپنا عالم یہ ہے کہ وہ اپنی کتاب میں خود خواب لکھتے کہ حضور علیہ السلام نے چھالیا اور پان نوش فرما کے بھی اپنی زبان سے میرے منہ میں ڈالا۔ وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا، وہ ان کی کتاب میں مطبوعہ ہے، وہ خود خواب لکھتے ہیں۔ میاں شریف صاحب کو خط لکھا وکیل استغاثہ نے خط لکھا کہ آپ قادری صاحب کے پیچھے لگ گئے، اور قادری صاحب کی عقیدت مند انہوں نے جھوٹے خواب سنا کر آپ کو گڑبڑا دیا ہے، آپ ان کے ادارے کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی عزت اور خدمت کر رہے ہیں، یہ چھوڑ دیں، ایسے خواب تو ہمیں بھی آتے ہیں۔ مجھے حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے، خواب میں انہوں نے مجھے فرمایا ہے، آپ سفید ریش کے ساتھ بزرگ شکل میں بیٹھے ہیں، میاں محمد شریف صاحب، فرمایا ہے کہ مفتی صاحب آپ میاں شریف کو کہو میری طرف سے کہ طاہر القادری کا ساتھ چھوڑ دیں۔ انہوں نے یہ اپنے دست سے وکیل استغاثہ نے خط لکھا میاں محمد شریف، وہ خود خواب لکھتے ہیں، میاں شریف صاحب کو خط لکھا وکیل استغاثہ نے خط لکھا کہ آپ قادری صاحب کے پیچھے لگ گئے، اور قادری صاحب کی عقیدت مند انہوں نے جھوٹے خواب سنا کر آپ کو گڑبڑا دیا ہے، آپ ان کے ادارے کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی عزت اور خدمت کر رہے ہیں، یہ چھوڑ دیں، ایسے خواب تو ہمیں بھی آتے ہیں۔ مجھے حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے، خواب میں انہوں نے مجھے فرمایا ہے، آپ سفید ریش کے ساتھ بزرگ شکل میں بیٹھے ہیں، میاں محمد شریف صاحب، فرمایا ہے کہ مفتی صاحب آپ میاں شریف کو کہو میری طرف سے کہ طاہر القادری کا ساتھ چھوڑ دیں۔ انہوں نے یہ اپنے دست سے وکیل استغاثہ نے خط لکھا میاں محمد شریف۔ پہلے جنگ عوامی عدالت کے انعقاد حاضرین کے یہاں بہت صبر و تحمل اور پرتباری کے ساتھ موجود رہنے اور سننے، وکلائے استغاثہ کے بھی مینرز اور آداب کی حدود میں رہتے ہوئے گفتگو کرنے، وکیل صفائی کے یہاں تشریف لانے اور اپنا موقف پیش کرنے کے حوالے سے یہ جو اہتمام ہوا، یہ سب کے سب حضرات لائق تحسین ہے اور شکریہ کے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ جنگ عوامی عدالت اس قسم کے پروگراموں کا اہتمام کرتی رہتی ہے، اور یہ روایت اب ایک بہت ہی مثبت اور مؤثر روایت بن گئی ہے۔ آج 26 نومبر 1996 فیصلہ ادارہ منہاج القرآن کے قائد و سرپرست اعلیٰ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی شخصیت اور کام کے حوالے سے
जन अवामी अदालत कायम हुई। मुफ्ती गुलाम सरवर कादरी साहब, मौलाना अमीर हुसैन गिलानी साहब और सैयद जाकिर हुसैन शाह साहब वकलाए इस्तिगासा, जबकि सफाई डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब ने खुद पेश। वकलाए इस्तिगासा में मोहतरम कादरी साहब के इल्मी काम, दियत के इजमाई मसले से इख्तिलाफ, माली हैसियत, ख्वाबों, बशारतों, शोहरत तलबी, कातिलाना हमले और उसके लिए बनाए गए ट्रिब्यूनल के अदालती रिमार्क्स, अवामी तहरीक की नाकामी और इब्तदाई तीनों मजालिस आमला के हजरात के छोड़कर चले जाने की वजूहात और एहतसाब मार्च के जरिए इंतखाब की राह में रुकावट पैदा करने के इल्जाम आए थे। कादरी साहब की शख्सियत पर साबित कदमी के फुकदान का इल्जाम भी आयद किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब ने इन तमाम इल्जामात के मुफस्सल जवाब दिए, तमाम एतराज़ात की नफी की और तहरीक मिनहाजुल कुरान की बरकरार कामयाबी के शवाहिद पेश किए। कादरी साहब ने निहायत खूबसूरती से वाक़याती शवाहिद और इस्तिदलाल के जरिए अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया और इल्जामात को पूरी कुव्वत से मुस्तरद किया। ज्यूरी वकलाए इस्तिगासा और सफाई के बयानात सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंची, एक अरसा से इदारा मिनहाजुल कुरान, पाकिस्तान अवामी तहरीक और प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब की ज़ात पर आम तौर से बहुत से इल्जामात, एतराज़ात और सवालात उठाए जा रहे थे। आज इस जन अवामी अदालत के फोरम पर कादरी साहब को इन सब इल्जामात, एतराज़ात और सवालात के हवाले से अपना मौक़िफ़, अपनी हैसियत और अपने काम को शफ़ाफ़ और वाज़ेह करने और वह तमाम दाग दूर करने का मौका मिला। असल हक़ाइक़ पूरी तरह उजागर होकर अवाम के सामने आ गए और बहुत से शुबूह व शुबहात दूर हो गए। जूरी की सदर और रुकन का फैसला और आखिरी फिक्रा ये है, असल हक़ाइक़ पूरी तरह उजागर होकर अवाम के सामने आ गए और बहुत से शुबूह व शुबहात दूर हो गई। यही